کی کتاب ہے جن کے لیے بہت مشہور واقعہ حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تشریف لے گئے، جنہوں نے کہا یا جدی، سید تھے، اے میرے نانا، میں جب دور تھا اپنے روح کو بھیج دیتا تھا کہ آپ کی روحانیت سے ہمیں مستفید ہوتا تھا، دور تھا تو اپنی روحانیت کو، اب میں بنفس نفیس آپ کے قبر مبارک پر، روضے پر آپ کے سامنے ہوں، آپ دست مبارک بڑھائیے کہ تاکہ میں اس کو بوسہ دے دوں۔ تھانوی والے نے نقل کیا اس واقعے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک باہر آ گیا، بہت سے ان میں سیدنا عبدالقادر جیلانی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی ان حضرات کی برکت سے، ان کی کرامات سے کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہوں جو ان کے وہم و گمان سے بڑے ہوں، ہو سکتا ہے خدا کی تعریف، خدا کی عنایت، محبت ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی طرف ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس لائق بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے۔ ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غیروں کا تخت مشق نہ بنائیے۔ لا تسلط علینا من لا يرحمنا، ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجیے جو پر رحم نہ کریں۔ دعا حضور کی دعا ہے، ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا، ہم کو زیادہ کیجیے، کم نہ کیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہدایت دیا ہے اس کے بعد زائغ نہ دیجیے، گمراہی نہ دیجیے، یہ بھی دعا ہے۔ ربنا لا تزغ، ایسے صورتوں میں ایمان کو بھی بیچ دیتا ہے، یہ حالات جو ہے اس کے ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ اور مشہور ہے کہ ایسے زمانے میں آدمی ایمان کو بھی بیچ دیتا ہے، کچھ نہیں، بس اس کو اپنے اوٹ سے کام نہیں، تم کو تو اللہ ہی کو پکڑنا ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آپ وہاب، حکومتیں بھی سب اللہ کے ہاتھ میں، قلوب سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا، ہمارا اکرام کیجیے، ہم کو ذلیل نہ کیجیے، ہم کو عزت دیجیے۔ آپ عزیز ہیں، عزت کے مالک آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے سے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہے۔ آج ہی باتیں ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، ہمارا تعلق تو اخیر تک ہے اللہ سے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع۔ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی دعا بہت مجموعہ ہو گیا، دعا شروع کر دیا کرتے تھے، خانقاہیوں کا، خانقاہ کے لوگ بھی تھے، تم کم نہیں ہو، تم رجوع ہو جا، کہاں پلٹ ہو سکتا ہے، تم ہی رجوع ہے، کہتے تم تو ہمارے قبضے میں، تم تو رجوع ہو جاؤ، تم ہی نہیں رجوع ہوتے اللہ کی طرف۔ اور یہاں یہ صورتیں نہیں پیدا ہوتی، وہاں خوب ہوتی تھی، سیلاب آیا، کوئی بات نہیں، بس فقط رجوع اجتماعی دعا۔ ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا، ہمارا اکرام کیجیے، ہم کو ذلیل نہ کیجیے۔ لیکن صحیح معنی میں ہم لوگ کہیں بھی تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے رجوع الی اللہ کی۔
رجوع اللہ، ہر معاملے میں رجوع اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے لیے بھی رجوع ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ ہم بھوکے، ہم کو روٹی دیجیے. روٹی کے لفظ روٹی دیجیے، ہم بھوکے ہیں. ہم لوگ تو بھوکے ہی بھوکے ہیں، کیا ہمارے پاس ہے؟ اللہ رحم کرے، اپنا کرم فرمائے. رجوع لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. لا ملجا ولا منجا من اللہ، کوئی نہیں سوا اللہ کے. بارش بہت ہو رہی تھی، بہت فتح پوری، بہت سب بہ جائے گا فتح پور کو. حضرت باہر نکل آئے تو ہم لوگوں کو دیکھ کے باہر دعا کی، اللہ میدان میں دعا کی. بادشاہ رکی بارش. یہ وہی ایک ندی ہے، بالکل آتی سب ختم ہو جاتے. ہم لوگ پتہ نہیں چلتا کہ گاؤں بھی ہمارا کہاں ہے، کہ نہیں معلوم. ایک ٹونس ندی ہے مئو میں، اس کا پل جو ہے ہمارا، ہم لوگ کا مکان پچھم ہے اور مئو پورب میں ہے. تو ایک پل ہے وہاں، وہ پل میں 2-3 کھانے رہتے ہیں نا، اور پانی ادھر بہت کثیر، اور پل سے ابھی 3 ہے، اسی سے پانی جائے گا. اس وجہ سے ہم سب لوگ ڈوب رہے تھے بالکل. خانقاہ وغیرہ میں پانی آ چکا تھا. تو بڑی مشہور بات ہے، ایک نابینا حافظ تھے، نابینا. تو ہم لوگ کہتے تھے کہ نابینا تھوڑے یہ سب دیکھتے رہتے ہیں. باقی وہ بزرگ تھے، صاحب خدمت تھے، حضرت بھی کو مانتے تھے. اب کیا کہا جائے، ہم لوگ کی بات ہے. انہوں نے کچھ ایسا کہا کہ ٹوٹ جاؤ، تو مئو والا ٹوٹ گیا پانی کے لیے. اور دل کو قریب سے غرق ہو جاتے ہیں ہم لوگ موجود تھے. اللہم لا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا. اب صاحب ہو جائے سا مضبوط. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کی قبولیت پر بھی یقین پیدا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آفات و بلیات ہمارے مطلب جو ارادے ہیں وہ سب پر آیا ہے، اب تو کھلیا ہوا بھی. اس میں اللہ کی طرف رجوع. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا اللہ کے علاوہ یہ سب کچھ نہیں ہو. سب ایک، دنیا ایک، 2 ہی ہے، کفر اور غیر کفر، اسلام. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو. سیدنا رفاعی کہ یہ دست مبارک باہر آ گیا تھا، چپ گیا. اللہ تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو. اللہ کے حق کی قسم، سیدنا رفاعی، اللہ کے حق کی قسم، اس کے سوا نہ کوئی ضرر دے سکتا ہے نہ نفع. اللہ ہی ضرر بھی دے سکتا ہے، نفع بھی دے سکتا ہے. نہ جدا کر سکتا ہے نہ ملا سکتا ہے. نہ کوئی دولت ظاہری باطنی دے سکتا ہے، نہ کچھ دولت ظاہری و باطنی دے سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے. اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلے ضرور ہیں. مثلا اعمال صالح، اللہ تعالیٰ تو دعا کے قبولیت کے لیے اصل تو اللہ ہی ہے. کچھ وسیلے دیتے، جامع تعلیم. سیدنا رفاعی، سیدنا عبدالقادر جیلانی کے ہم اصل ہیں، ضرور ہے. مثلا اعمال صالحہ وغیرہ. اور کوئی واسطے بھی ہیں جن کی ناشکری نہیں کی جاتی، مثلا مشائخ وغیرہ کی دعا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے، انکار نہیں ہے. اصل اللہ.
وہ چاہے قبول کرے، لیکن نفی نہیں کیا انہوں نے، قبول کرے نہ کرے، لیکن اصل اللہ ہے۔ مگر بڑی چیز دراصل ایک ہی بات ہے، جس کو تم نے دل و زبان سے کہا اور واصل ہو گئے، تم جو اللہ تعالی پہنچے اپنی ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اصل یہی ہے، اسی کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، وہ اپنے درجے پر ہے، لیکن توحید کی تعلیم تم نے دل و زبان سے کہا اور واصل ہو گئے، اور وہ آمن تو باللہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، بس اللہ پر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ جنگل ہے، نہ بیابان ہے، نہ فوج ہے، کوئی اللہ چاہے تو ضرر میں پہنچ کر کے بھی بے ضرر ہو، مچھلی کے پیٹ میں اللہ حفاظت کر سکتا ہے، کرتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے حضرت کہتے تھے یہ نہیں کہ خاص موقع پر پڑھ لو، دل سے کہو، اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اپنے ایمان کو درست کر ہے، بہت سناتے تھے اس کو، یہ لوگوں نے لیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھ لو نجات پا جاؤ گے، نہیں، اس کے لیے یہ کہ اپنے ایمان کو درست کرو، اپنی اصلاح کرو، پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، معاصی میں مبتلا ہو، کفریات میں مبتلا ہو، اس کلمے کا نہیں اثر ہوگا، بہت تقریر کرتے تھے۔ مگر بڑی چیز دراصل ایک ہی بات ہے کہ جس کو تم نے دل و زبان سے کہا اور واصل ہو گئے، وہ آمن تو باللہ، بس میں اللہ پر ایمان لایا، یہ توحید خالص، وحد اللہ ان توحید راس الطاعات، وحد اللہ، اللہ کی توحید ہوتا ہے، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اکثریت اقلیت یہ سب اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے بعد ضرر پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ حاکم ہمارے ضرر پہنچنے والا پہنچ ہی جاتا، کوئی نہیں کہتا کسی حکومت میں کہیں بھی کہ ہم ہر طرح سے نفع میں ہیں، نہیں، نفع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضرر بھی انہیں لوگوں سے پہنچ جاتا ہے، اب تک ایسے ہی اس بار اللہ کو بھروسہ۔ اصل چیز مگر بڑی چیز دراصل ایک ہی ہے، جس کو تم نے دل و زبان سے کہا اور واصل ہو گئے، وہ آمن تو باللہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اس کی کتاب رسول اور تمام باتوں پر بھی ایمان لے آؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اللہ تعالیٰ کی ارشاد پر بھی عمل کرو گے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ بھی تو کرو، یہ آمن تو باللہ کا بھی نہیں، یہ بھی وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ لائے ہیں اس کو اختیار کرو، دیکھیے بات سیدنا علیہ پاکی فرما رہے ہیں، کسی موقع سے لائے نہیں، ما آتاکم الرسول خود وما نہاکم فانتہوا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو حکم وغیرہ دیں اس کو قبول کرو، جس چیز سے منع کر دیں اسے بات آ جاؤ۔ کہاں ہے وہ صاحب، سب کچھ ہونے کے باوجود دین کے خلاف کرنا بولنا جاری ہی رہتا ہے، کچھ پرواہ نہیں۔ ان وسیلوں واسطوں کی بھی تعظیم کرو جو تم کو اللہ کا پتہ دیتے ہیں، مشائخ ہیں، کتابیں ہیں، ان کی بھی ہے، لیکن اصل اللہ کو پکڑنا ہے، اور ان کتابوں کو ان وسیلوں کو بھی اچھا سمجھو، اسے مدد دو، لیکن اصل سمجھو، اصل اللہ یعنی توحید کی تعلیم، اور ان وسیلوں واسطوں کی بھی تعظیم کرو جو تم کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، وہ بھی تعلیم کے لیے جامع تعلیم ہے، سیدنا علیہ تعلیم کہ یہ دس سے مبارک حضور کا نکل آیا تھا باہر، جا کہا یا رسول یا جدی، اے میرے نانا،
میں دور تھا کہ اپنے روحانیت کو بھیجتا تھا تو آپ کی زیارت ہو جاتی تھی. آج بنفذ رفیع صاحب کا نواسا سامنے کھڑا ہے. دس سے مبارک نکلیے تاکہ ہم پوچھا دیں. نکل آیا. اس میں سیدنا جو قاری جیلانی وغیرہ بھی تھے اس من میں لکھا ہوا ہے اور تعریف نقل کیا ہے. ایسے بھی شان تھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی توفیل میں سید رفاعی سید عبد القادر جیلانی یہ دونوں ہی ہم لوگ تو کبھی نہیں سکتے کون بڑا ہے کون چھوٹا, لیکن دونوں چھوٹی چیز بزرگ ہیں. سید رفاعی سید عبد القادر جیلانی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کے فیوز سے اور ان کے علاوہ اور جو بزرگان دین ہیں ان کی نفی نہیں ہونی چاہیے. ان کے فیوز و برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے. ان کی روحانیت سے ہم کو قوت پہنچائے. ہاں جی وقت کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے بدل. لا موجود ہے الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا ہمارا نہیں ہے. ان وسیلوں و واسطوں کی بھی تعظیم کرو گے جو تم کو اللہ کا پتہ دیتے ہیں. مشائخ تم کو اللہ کا پتہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. وہ یہ نہیں کہتے میری طرف رجوع کرو, وہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کراتے ہیں. وہ شرک نہیں کراتے کہ میں سب کچھ ہوں, میں دعا کروں گا. انی بکثرت سجود, کسی نے کہا کہ ہم دعا کیجیے, کہا انی بکثرت سجود, کثرت سجود سے میری مدد کرو, میں کچھ نہیں کر سکوں گا وہاں پر, تم بھی کچھ کرو. انی بکثرت سجود, سجدہ کثرت سے کرو, تم بھی عبادت کرو, میں دعا کروں گا قبول ہوگی. ہے نہیں کہتے جامع تعلیم ہے, لیکن اب آگے آ کے عوام جو چاہے کر دیں. انی بکثرت سجود, کثرت سجود سے میری مدد کرو. حضور نے فرمایا کہ میری دعا میں نہیں, تم اگر اعمال صالحہ کرو گے تو میری دعا قبول ہوگی نہیں رد ہو جائے گی. تم بھی اپنے کو درست کرنے کا ارادہ کرو. کیا کیا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے. ان وسیلوں اور واسطوں کی بھی تعظیم کرو جو تم کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. اللہ کی توحید خالص بھی اختیار کرو اور اس کے دروازے پر آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. ہے ہی نہیں وقت آ گئی. اس سے رفاعی بول رہے ہیں, بہت بڑے شخص تھے, بہت بڑے شخص تھے. سید عبد القادر جیلانی تھے ہی سید رفاعی. دس سے مبارک باہر آ گیا تھا. سید عبد القادر جیلانی موجود تھے اور ذلت اور خشوع کے ساتھ ان کے سامنے زمین بوس ہو جاؤ اور معلوم ہو جائے گا کہ کہاں تم کو لوٹ کے جانا ہے. اور ملاقات کے موقع کے لیے جو سامان ضروری اور مناسب ان کی تیاری میں بھی مشغول ہو جاؤ. اللہ سے ملنا ہے, اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرو. مناجات ہے, دعا ہے, عبادت ہے. اور تم اعمال میں اخلاص سے کام لوگے یہاں تک کہ سراپا اخلاص بن جاؤ گے. اگر اخلاص سے کام لوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہارے ہر عمل میں اللہ اخلاص پیدا فرما دے گا. چاہو تو اس بات اس وقت اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو جاؤ گے. جب رجوع کرو گے خلوص سے تو اللہ کے نزدیک کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو جاؤ. میں اپنے کو بھی کہتا ہوں, سب کہتا ہوں. یہ ہے تعلیمات ہمارے نبیوں کی, ہمارے ولیوں کی ہدایات. یہ سب ہے جو دراصل سب اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. تمہارے عطاؤں کے بعد تمہارے اوپر عطاؤں کے بادل برسیں گے. جب ادھر رجوع کر گئے اللہ کے عطاؤں کے بادل برسیں گے اور کرم کے خلط ڈالے جائیں گے. ان لباس کرم کے خلط, عزت کے خلط لباس پہنائے جاؤ گے. اس سزا رفاعی بول سکتے تھے. تمہارے اوپر عطاؤں کے بادل برسیں گے
اور کرم کے خلات ڈالے جائیں گے، تمہارے نعمتوں کے دسترخوان بچھائے جائیں گے، اور تمہاری معرفت کا جال تمام مخلوق پر پھیلا دیا جائے گا۔ تو کچھ بات تم ہی تک نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری برکت سے تمام مخلوق پر۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسا ہی کر دیں، کچھ لوگ تو ایسے رہیں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ان پر ہو، ان کی برکات سے، ان کے فضول سے ہم سب مالا مالا ہو جائیں۔ یہاں تک کہ وہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا، اللہ کا کرم کسی کو باقی نہیں ہے۔ ان بزرگوں کی برکات سے اللہ تعالیٰ رحم و کرم کی بارش نازل فرماتا ہے، برکت سب کو اپنے اندر لے لے گا، اور تمہارے نائب خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی دعوت کے حکم سے ظاہر و باطن میں ہر جگہ پہنچ جائے گی، تمہاری دعوت پہنچ جائے گی۔ یعنی ظاہر میں بھی تمہاری معرفت کا چرچا ہوگا، اور باطن میں بھی اہل اللہ کے قلوب تمہاری طرف شاہد ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی طرح اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دے۔ متوجہ تو ہے ہی ہے، منع نہیں ہے، لیکن اصل اللہ کو سمجھو، خالق حقیقی وہ ہے، موتی حقیقی اللہ، دینے والا اللہ، موتی حقیقی وہی ہے۔ سب کچھ مل رہا ہے، لیکن اس کو اللہ کا عطا دیا ہے، عطایا عنایات سمجھو۔ اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کی پہچان بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے۔ ہمارے بزرگوں پوری اسی پر ماشاء اللہ صاحب کتاب کو لے کر کے ہمارے میں اردو نہیں تھے، فارسی پڑھتے تھے، مرد ہو جاتے تھے، بڑے علماء رہتے تھے یہی پڑھتے تھے۔ تو واقعی ہے کہ نہیں، اردو ترجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی، بلکہ ان پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ان کو جیسے برکات حاصل میں دست مبارک باہر نکل آئے، ہمارے لیے وہ نہیں تو اس کے برکات تو مل سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کی کرامات کے برکات سے مالا مال فرمائیے، اور صحیح طریقے پر چلائیے، اور ہر موقع پر شریعت کو مقدم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عافیت دارین عطا فرما، اور جہاں ہماری کامیابی کی ضرورت، اللہ ہم سب کو کامیاب فرما، جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ایسی کامیابی جو ہمارے لیے مفید دین میں بھی ہو، دنیا میں ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محروم نہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سلامتی عطا فرمائیے، دین ایمان کی عزت آبرو کی سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، تمام اولیاء اعظام کے طفیل میں، یا اللہ ان پریشانیاں جو ہیں، ان پریشانیوں کی کو دور فرمائیے، اور اطمینان اور سکون سے ہم کو دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ لا إله